وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ ایک روایت بھیجی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ مطلب داغ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرے، باز آ جائے اور مغفرت طلب کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ میں بڑھتا چلا جائے تو پھر وہ دبا بھی بڑھتا جاتا ہے۔ یہ وہی زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے برے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ پکڑ لیا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ سورہ مطففین اور ابن ماجہ کی یہ روایت، جی بالکل ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے جس طرح کہ آپ نے ذکر کی ہے، اور یہ روایت ابن ماجہ کے علاوہ سنن ترمذی کے اندر بھی یہ آتی ہے 3334 نمبر پر۔ اس کے علاوہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی السنن الکبریٰ کے اندر 11658 نمبر پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ پھر ایک نسخے کے مطابق 11594 نمبر ہے السنن الکبریٰ کا، جو امام نسائی کی ہے۔ اس کے علاوہ امام نسائی کی عمل الیوم واللیلہ کے اندر یہ روایت 418 نمبر پر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت صحیح ابن حبان کے اندر جو ہے آتی ہے 930 نمبر پر، ایک دوسری جگہ پہ یہی روایت جو ہے یہ 2787 نمبر پر، یعنی 2787 نمبر پر بھی یہ روایت موجود ہے صحیح ابن حبان کے اندر۔ ابن حبان نے اس کو 2 جگہ پہ نقل کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ امام ابن عساکر معجم ابن عساکر کے اندر بھی یہ روایت جلد 1 صفحہ 75 اور حدیث نمبر 74 ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ جی شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ اکثر حدیثوں میں یہی ہوتا ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ حدیثوں کی تحقیق کے زیادہ ماہر نہیں تھے۔ محترم بھائی بات پہلے تو اس حدیث کے متعلق سمجھے نا۔ اب جن کتابوں کا میں نے حوالہ دیا ہے، ہر ایک کتاب کے اندر جتنے حوالے میں نے ذکر کیے ہیں یہ سارے آپ حوالے دیکھ لیں، ہر جگہ پہ آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ سند میں محمد بن عجلان راوی ہے، وہ صیغہ ان سے بیان کر رہا ہے، اور محمد بن عجلان مدلس ہے، اور مدلس کا ان آنا وہ قابل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ سماع کی صراحت نہ ہو جائے۔ تو لہذا اس سند میں ابن عجلان کی تدلیس ہے، اور ابن عجلان کی تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ ایک بات۔ اب آجائے دوسری طرف یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ روایت دیکھیں تو انہوں نے بھی اس کو ھذا حدیث حسن صحیح کہا ہے۔ ایک اس کے علاوہ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معجم کے اندر ھذا حدیث حسن محفوظ کہا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ ھذا حدیث حسن کہنا یا ھذا حدیث حسن محفوظ وغیرہ کہنا یا صحیح کہنا، یہ مدلس راوی کا جو نقص ہے تدلیس والا اس کو ختم نہیں کر دیتا۔ اب کئی ایسے ائمہ آپ کو ملیں گے کہ مدلس راویوں کی روایت پر حدیث کے صحیح حسن ہونے کا حکم لگائیں گے، لیکن اس کی کسی سند میں سماع کا جو ہے وہ ذکر نہیں ہوتا۔ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو حسن یا صحیح مان لیں تو پھر تو بھائی اصول حدیث والا یہ جو معاملہ ہے پھر اس کا کیا بنے گا، یہ مدلس راوی کے آنا کا۔ اس لیے سماع ہونا یہ ضروری ہے۔ اب ایک اور بات ہم یاد رکھیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو آپ نے کی ہے، یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہماری نظر میں بہت بڑے اپنے وقت کے امام اور محدث تھے جی،
ان کا اس وقت اپنے دور میں شاید ہی کوئی ثانی ہو، اتنا مقام ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور حدیث کی خدمت انہوں نے بڑی کی ہے۔ باقی جس بات کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں وہ بات، اور اس کے علاوہ جس جگہ پہ شیخ البانی کے علاوہ کسی کی بات اگر صحیح ہوگی تو اس کو لیا جائے گا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہر بات جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے ہی تسلیم کر لیں اور باقی علماء محققین ائمہ کی بات کو ترک کر دیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی شاگرد ہیں جنہوں نے بے شمار روایتوں میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے اختلاف کیا ہے، بے شمار، اور شیخ البانی کے شاگردوں کی کتابیں بھی میرے پاس موجود ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ مدلس راوی کی ایسی روایت جس میں سماع کا ذکر ہی نہ ہو، سماع کی صراحت نہ ہو، تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ان روایتوں کو بھی صحیح حسن کہہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہماری تحقیق میں یہ روایت تب تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک یہ ابن عجلان کے سماع کی صراحت نہ مل جائے۔ ہاں، ابن عجلان کا سماع اگر مل جاتا ہے تو انشاءاللہ پھر یہ بات صحیح ہے کہ اس حدیث کو حسن یا حسن صحیح مانا جائے گا۔ یہاں تو اس کی کوئی اور سند لے آئیں کہ ابن عجلان کی کوئی مطابقت مل جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ سماع ہی ملے، سماع نہیں ہے اس کی کوئی مضبوط معتبر مطابقت لے آئیں، یا کوئی اور سند سے یہ روایت لے آئیں صحیح ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔